بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج تاریخ ہے 4 دسمبر 2023 اور دن ہے سوموار کا۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا اس میں آپ کو اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ بات تو ہے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور پورا دیکھنے کے بعد آپ اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں گے کہ اصل میں اس میں بات کیا تھی، اور اس میں جو آخر پہ سرپرائز ہے ویڈیو میں وہ کیا ہے، یعنی کہ وہ جو اس ویڈیو میں ہی وہ سرپرائز کیا رہا ہے اور وہ سرپرائز کیا اسے دیتا ہے۔ اچھا، آج بات کریں گے۔ ایک صاحب ہے، ان کے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ان کے ہاتھ میں باربی ڈال ہے، اور دوسرا ان کے ہاتھ میں ایک گفٹ ہیمپر ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک برگر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اصل میں جو اس میں اماؤنٹ ہے وہ ہے $100,000، یعنی کہ $1,00,000 کی اماؤنٹ ہے۔ اس کو ریپ کیا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک باربی ڈالا، دوست میرے ہاتھ میں برگر ہے۔ تو پہلے وہ ایک بچے سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان دونوں میں سے کیا پسند کریں گے؟ تو بچے جیسے کہ فطرت ہے کہ وہ کھلونوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ٹائرز کو پسند کرتے ہیں، تو وہ چھوٹی سی گڑیا ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، وہ باربی ڈال کو پسند کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے والد بھی ہوتے ہیں، تو وہ شاید والد ہی ہوتے ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا کہ بیٹی میری نے یہ لینا ہے۔ اور جو دوسرا پھر وہ جاتے ہیں، تھوڑا آگے جاتے ہیں، پھر ایک بچی سے کہتے ہیں کہ آپ باربی ڈال لیں گی یا باربی ڈال لیں گی یا آپ یہ برگر لیں گی؟ تو وہ بھی باربی ڈال کو جو ہے وہ پسند کرتی ہے اور وہ اسے لے لیتی ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، اور پھر ایک لڑکی ان کو اکیلی کھڑے ہوئے ملتی ہے گاڑی کے پاس۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں میں سے کیا چیز لیں گی، باربی ڈال لیں گی یا آپ یہ برگر لیں گی؟ تو یہاں سے اصل میں سٹوری جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، کہ جو اصل سٹوری ہے وہ یہاں سے ہے۔ تو بچی جو ہے وہ ایک بڑی اداس سی نگاہوں سے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک چیز کو بڑا اداس ہو دیکھتی ہے اور ایک چیز کو بڑا خوش ہو دیکھتی ہے، اور وہ باربی ڈال کو پکڑ لیتی ہے دوسرے بچوں کی طرح۔ وہ پکڑتی ہے، اسے دیکھتی ہے باربی ڈال کو گھما کے۔ تو پھر اس کے ذہن میں کیا آتا ہے یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ وہ اس باربی ڈال کو واپس کرتی ہے اور اس سے برگر لے لیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ برگر لوں گی۔ تو اس سے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ برگر کیوں لے گی؟ آپ نے باربی ڈال کو بڑا اپنے خوشی سے اسے پسند کیا، آپ نے اس کو گریب بھی کر لیا اپنی طرف، یعنی کہ اپنے پاس آپ نے اسے لے بھی لیا، اور آپ نے اس کو دیکھا بھی ہے گھما کے اپنے ہاتھوں میں، پھر آپ نے مجھے یہ باربی ڈال واپس کر دیا اور اپنے برگر ایک لے لیا ہے۔ تو یہاں سے یہ سٹوری شروع ہو رہی ہے کہ اس نے وہ جو برگر ہے اس نے کیوں لیا۔ اور یہ سٹوری سننے کے بعد انسان کی آنکھیں ضرور نم ہو جاتی ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس سٹوری سے یہ سبق آپ کو ضرور ملے گا۔ تو وہ گڑیا کہتی ہے کہ میری ماں نے اور میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اب دوپہر کا ٹائم ہو گیا، یعنی جب وہ دیر ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کچھ کھایا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہم ارلی مارننگ جو ہے وہ جاب پر آ گئے تھے، ہم گاڑیاں واش کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی گڑیا ہوتی ہے، 10-12 سال کی آپ کہہ لیں۔ تو وہ پھر اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ کی ماں جو ہے وہ کیوں یہ کام کرتی ہے، اور وہ آپ اس کے لیے کیوں لے رہی ہیں؟ یعنی کہ اس کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے پوچھنے کا کہ انہوں نے کھانا کیوں نہیں بنایا، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا، صبح کا ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بتاتی ہے کہ میری ماں جو ایک مریض ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کس مرض؟ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ڈیابٹیز، یعنی کہ ذیابطیس، شوگر کی مریض ہے وہ۔
تو اس لیے آج شوگر کے پیشنٹ کو آپ کو پتہ ہے کہ بھوک کس قدر لگتی ہے، جو شوگر کے پیشنٹ ہیں یا جن کے گھروں میں ان کے کوئی بزرگ کوئی شوگر سے جو جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ واسطہ ہے، جو اس بیماری میں سے گزرے، تو لوگ پتہ کہ شوگر والا بندہ جو ہے وہ بھوک اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میری ماں جو ہے شوگر کی مریض ہے، اس لیے میں یہ اس کے لیے لوں گی۔ اتنی دیر میں اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے اس سے، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں یہ مجھے انکل نے یہ برگر دیا ہے۔ اب جیسے ہم ایک جو ہوتا ہے نا وہ لوگ جو اس چیز کو اچھا محسوس نہیں کرتے، کسی کا آپ کہہ لیں سفید پوش آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کی کوئی ہیلپ کرے ایسے، تو وہ اپنی بیٹی کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اس انداز میں پوچھتی ہے، جیسے آپ کہہ لیں کہ غصے سے، تو وہ پوچھتی ہے کہ آپ نے کیوں لیا اس سے، آپ نے اس سے برگر کیوں لیا ہے؟ تو پھر وہ صاحب آگے سے بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بیٹی کے سامنے دو آپشن رکھے تھے، ایک میں نے ان کے سامنے باربی ڈالر کو رکھا، ایک میں نے اس کے سامنے برگر کو رکھا، دونوں ہاتھوں میں ایک ایک۔ تو آپ کی بیٹی نے برگر کو پسند کیا، پہلے اس نے کہتا اس نے باربی ڈال پکڑی ہے بڑی خوشی سے، اس کو دیکھا ہے، اس نے وہ مجھ سے گریب کی ہے، لی ہے مجھ سے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے وہ واپس کر دی ہے اور برگر پکڑ لیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس سے پوچھا ہے کہ آپ نے برگر کیوں لیا ہے، تو یہ کہتی ہے کہ میں نے میری ماں نے سب سے کچھ نہیں کھایا، ناشتہ میں نے نہیں کیا، اور ہم سب جاب پر آ گئے تھے۔ تو وہ اس سے پہلے وہ لڑکی سے، میں ایک بات اور بتاتا ہوں، وہ لڑکی سے پوچھتا ہے کہ آپ اسکول جاتی ہیں، وہ کہتی ہے میں اسکول نہیں جاتی۔ تو پھر اس سے کہتا ہے کیوں نہیں جاتی، تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی ہوں، میری ماں جو ہے وہ شوگر کی مریض ہے، تو میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ تو پھر آگے وہ جب وہ اس کی ماں کو بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے اس لیے برگر لیا کہ اس نے بتایا کہ میری ماں نے کچھ نہیں کھایا، اور ہم سب جلدی جو ہے ارلی مارننگ جب اپنی جاب پر آ گئے تھے، ہم گاڑیاں واش کرتے ہیں، گاڑیاں دھوتے ہیں، تو اس سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرتی ہیں؟ وہ دو تین سوال اکٹھے اس سے کر دیتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کہاں پہ ہیں، آپ نے صبح ناشتہ کیوں نہیں کیا، آپ صبح جاب پر کیوں آ گئی ہیں؟ وہ بتاتی ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ کیا بتاتی ہے کہ ہم پہ وہ بہت مشکل وقت تھا، وہ بہت ہم نے وہ مشکل سے دن گزارے ہیں، ان کی بیماری کو وہ بڑے لمبے عرصے تک بیمار رہے، بیماری سے لڑتے رہے، لیکن یہاں تک آنٹی کہ ان کی ڈیتھ ہوگی اسی بیماری سے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں شوگر کی مریض ہوں اور ہمیں جاب پر آنا تھا جلدی، تو میں صبح جو ہے وہ میں نے میری بیٹی نے کچھ نہیں کھایا اور ہم جو ہے وہ جاب پر آ گئے۔ تو پھر وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی، تو ان کی وہ پوچھتا ہے کہ ڈیتھ ان کی کیوں ہوئی، کیسے ڈیتھ ہوگی؟ تو وہ بتاتی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ڈرائیور تھے، گاڑی چلاتے تھے، اور ایک دن ایسے ہی گاڑی چلا رہے تھے روڈ پہ کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ان کو کافی چوٹیں آ گئی، اور ان کا ہم نے بڑا علاج کروایا، یہاں تک کہ ہمارے اوپر بڑا قرضہ آ گیا، اور لائبلٹیز ہمارے اوپر آ گئی، اور بیماری سے لڑتے لڑتے وہ جان سے چلے گئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جیسے یہاں پہ یورپ کنٹریز میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس کمپنی میں جاب کرتے تھے وہ کمپنی نے کوئی سپورٹ نہیں کی، ہیلپ نہیں کی آپ کی، کوئی وہ جو آپ کو ان کی پینشن وغیرہ جو بھی آپ کو انہوں نے دینا تھا سروائیو کرنے کے لیے، وہ انہوں نے آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کی۔ اس نے کہا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد کمپنی نے تھوڑا سا سپورٹ کیا تھا، لیکن وہ کتنا، پھر اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے سپورٹ کرنا بند کر دیا، اور ہمیں جو ہے وہ جاب کی ضرورت پڑی، اس سے میں اور میری بیٹی جو ہے وہ جاب پہ آ جاتے ہیں، ہم نے جاب سٹارٹ کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ اس بچی کی پڑھنے کی عمر ہے، یہ اسکول کیوں نہیں جاتی؟ تو وہ بتاتی ہے کہ میں شوگر کی مریضہ ہوں،
تو ہم دونوں ماں بیٹی جو ہے وہ مل کے کام کرتے ہیں، مجھے اس کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے میں نے اس کو اسکول نہیں بھیجا کہ ہمارے اوپر قرضہ بڑا ہے، ہم نے سروائیو کرنا ہے، تو میں نے اس کو اسکول نہیں بھیجا۔ وہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں لیکن اس کا تو اسکول جانا اس کا بہت جو مینڈیٹری ہے، ضروری ہے اس کے لیے، چھوٹی سی بھی بچی ہے آپ نے اس کو کام پہ لگا دیا ہے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ وہ پھر اسے یہی کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں آپ یہ سمجھنے کے، وہ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں، میں مریضہ ہوں، پیشنٹ ہوں، شوگر کی مریضہ ہوں، میرے لیے بڑا مشکل ہے اکیلے، تو اس لیے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے، ہم دونوں ماں بیٹی مل کے جو کام کرتے ہیں اور اپنا سروائیو کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ان سے، وہ کہتا ہے لیکن یہ جو کمپنیاں یہاں پر لاز ہیں، رولز ہیں، تو یہ تو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، آپ نے کوئی کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا اور آپ نے کو کیوں نہیں آگے انہوں نے سپورٹ کیا؟ تو وہ بتاتی ہے، وہ کہتی کہ کمپنی میں شروع میں سپورٹ کیا تھا لیکن بعد میں اتنے خرچے انہوں نے ہمیں نہیں دیے، اور انہوں نے سپورٹ ایک وقت پہ آ کر انہوں نے سپورٹ بند کر دی، اور ہمارا جو سروائیو کرنا ممکن نہیں تھا ایسے، کیونکہ ہم تو پہلے قرضوں میں جکڑے ہوئے تھے، جب میرے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو بہت سے ان کے علاج پہ خرچہ آیا، تو اس لیے میرا جو ہے وہ جاب کرنا ضروری تھا، اور میں نے اپنے ساتھ بیٹی کو بھی لے لی ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے ہم بڑی کمپلیکسٹی کا شکار ہیں، ہم بڑا مشکل میں سروائیو کیا ہے، ہم پہ بڑا مشکل وقت رہا ہے، ہم نے بڑے مشکل سے وہ دن گزارے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، مطلب کہ ایک عورت جو ہے وہ کتنا اس کے لیے مشکل ہے اکیلے ایسے سروائیو کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ معذرت میں آپ سے بہت سوال کرتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ 2-3 سوال اکٹھے کرتا ہے کہ کوئی آپ کے جو فیملی میں آپ کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے بردر، آپ کے ماں باپ، آپ کے سسرال میں کوئی؟ تو کہتی ہے کہ میرے جو ماں باپ ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، جو میرے بھائی ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، لیکن وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے، اور اس لیے ہم خود ہی اپنا کام کرتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو آپ کے سسرال ہے، جو آپ کے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں، وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے؟ وہ کہتے کہ میرے ہسبینڈ کے جو پیرنٹس میں صرف ان کی فیملی میں ان کی ماں جو اس وقت وہ حیات ہے، وہ سروائیو کر رہی ہے، اور وہ بہت ایجڈ ہے، تو وہ ہمیں کیسے سپورٹ کریں گی؟ تو ان کی تو عمر ہی بہت زیادہ، وہ تو کوئی کام نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں، تو اس لیے ہم دونوں ماں بیٹیوں کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے، اور وہ سوال در سوال کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لڑکی ہے اس کی پڑھنے کی عمر ہے، میں نے مان لیا کہ آپ کا سروائیو کرنے کے لیے آپ کو کام کی ضرورت ہے، لیکن یہ بچی چھوٹی سی ہے، آپ اس بچی کو اسکول میں داخل کرائیں، اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کی بھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، آپ نے اس کو کام پہ لگا دیا ہے، اور کام بھی جو ہے وہ یہ کوئی عام چھوٹا کام نہیں ہے، تو یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ کہتی کہ میرے پاس اتنا تو کچھ تھا ہی نہیں کہ میں اس کو اسکول میں داخل کروا سکوں، پڑھا سکوں، میں جانتی ہوں کہ اس کی عمر ہے، پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، اسکول جانے کی عمر ہے، لیکن میں نے اس کو کام پہ لگا دیا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرے حالات میں بہت کمپلیکس ہو چکے ہیں، میں نے بڑا کمپلیکسٹی میں اپنا جو ہے وہ ٹائم گزارا ہے، مشکل حالات برداشت کیے ہیں، تو اب ہم دونوں اس لیے کام کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے لنچ نہیں کیا، آپ نے بریک فاسٹ نہیں کیا، آپ صبح سے بھوکی ہیں، تو آپ کی بیٹی بڑی اچھی ہے، اس نے آپ کے لیے یہ برگر پسند کیا ہے۔ وہ کہتی کہ ہاں، میں جو ہوں وہ ہم نے صبح ناشتہ نہیں کیا، ہم نے صبح جلدی جاب پہ آنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم بغیر ناشتے کے جاب پہ آ گئے، اور میں جو ہے وہ شوگر کی مریضہ ہوں، تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن ہمیں سروائیو کرنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ پھر وہ اس پہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مزید ان سے سوال کرتا ہے کہ میں نے اس نے جو ہے یہ برگر پسند کیا ہے، تو میں کہتا کہ میں آپ کو نہ کچھ کہتا کہ میں آپ کو کچھ اماؤنٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ
نہیں اماؤنٹ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتی نہیں ہمیں آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ بچی جو ہے اسکول جائے یا آپ کے ساتھ کام نہ کروائے یا آپ کا سروائیو ہو، میں صبح اس کو جو ہے وہ صبح اسکول چھوڑ کے آؤں گا، اس کا ایڈمیشن کرواؤں گا، اس کو بیگ لے کے دوں گا، اس کو بکس لے کے دوں گا، اس کو یونیفارم لے کے دوں گا، اس کو شوز لے کے دوں گا، تو میں ایسے صبح اسکول میں ایڈمیشن اس کا کروا کے آؤں گا، تو آپ یہ براہ مہربانی مجھ سے جو ہے وہ اس کی جو میں ہیلپ کر رہا ہوں وہ لے لیں۔ وہ بڑا اسے کہتا ہے، وہ عورت بڑا منع کرتی ہے، بہت زیادہ منع کرتی ہے اسے، جیسے سفید پوش لوگ کرتے ہیں، تو وہ لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پلیز لے لیں یا ایسے کر لیں۔ خیر وہ عورت مان جاتی ہے اور وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور اسے آہستہ آہستہ سا وہ ایسا جیسے وہ گننا اسے گن رہی ہے کتنے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے بہت اچھی ہے، چھوٹی سی ہے، بہت اچھی ہے، آپ کا بڑا خیال رکھتی ہے، بڑی سمجھدار ہے یہ آپ کی بیٹی، تو اس کو جو ہے نا اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں آپ کی ایک اور سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں اور کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہ بھی بڑا کر دیا، آپ نے ہمیں کھانے کے لیے یہ دے دیا، برگر دے دیا، یہی ہمارے لیے کافی تھا، آپ نے اور بڑا کر دیا۔ وہ کہتا نہیں میں آپ کی سپورٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ہیلپ کریں، آپ برا نہ بنائیں، آپ پلیز مجھے موقع دیں، میں جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت اسے بہت زیادہ انکار کرتی، وہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے آپ نے مجھے برکت دے دیا یہی کافی ہے۔ وہ کہتا نہیں نہیں میں آپ کی جو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ جیسے انسان کہتا ہے بڑے عاجزی سے کہ مجھے اچھا لگے گا آ، کہ میں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے تو برائے مہربانی یہ مان جائے، وہ بہت زیادہ اصرار کرتا ہے اور بہت زیادہ اسے منع کرتی ہے کہ وہ نہیں مان رہی ہوتی، وہ اس کی بیٹی جذباتی ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو بیٹی اپنی کو گلے لگاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر وہ مان جاتی ہے چلیے آپ ہمیں سپورٹ کر دیجیے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا لاسٹ میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو باکس میں نے آپ کو دیا ہے، یہ جو برگر ہے، اس میں آپ کے لیے بہت بڑا سروائیو ہے، او سوری، وہ کہتا ہے کہ اس میں سرپرائز ہے آپ کے لیے، تو وہ اسے نا کھولنے لگتی ہے ماں بیٹی، تو وہ کھولتے ہیں ریپر کو تو اندر سے باکس نکلتا ہے، جب وہ باکس نکلتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئنز ہوتے ہیں، کوئنز یا آپ کوئنز نہیں جو آپ ہیرے کے کوئنز ہوتے ہیں اور بہت مہنگے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو قیمت ہے وہ $1,00,000 US ہے، تو وہ دیکھتی ہے اور اس کی بیٹی کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت نایاب کوئنز ہے، یہ آپ کے بہت مہنگے ہیں، اتنے کہ آپ آرام سے پوری لائف سروائیو کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ کہتا ہے کہ اس میں برگر نہیں تھا، اس میں یہ چیز تھی، تو آپ کی بیٹی نے اس کو پک کیا، ٹھیک ہے، تو آپ کی اب جو ہے وہ لائف بالکل بدل جائے گی، چینج ہو جائے گی، جو آپ نے مشکل سے کاٹنا تھا وہ کاٹ لیا، تو اب آپ پہ یہ وقت اب آپ پہ آسانی کا وقت آئے گا، تو بہت خوش ہوتی ہے عورت کہ یہ جو کوئنز ہمیں ملے ہیں جو سکے اس کے اندر ہے وہ اس سے ہماری جو لائف ہے بدل جائے گی۔ وہ عورت اس کو آخر پہ کہتی ہے کہ رسپیکٹ میں کہ میں آپ کو حق کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہماری اتنی ہیلپ کی، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو حق کرنا چاہتی ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے مجھے حق کر سکتی ہیں، وہ اس میں حق کرتی ہے اور اسی میں پھر وہ اسٹوری کا اینڈ ہو جاتا ہے، اور اس میں جو بتانے والی بات ہے اصل میں، تو اس میں جو بات بتانے والی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض دفعہ پتہ نہیں کس مشکل سے گزرا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیل نہیں آپ کو نہیں دیتے، تو وہ اپنی بیٹی کو گلے لگا کے اور اسے پیار کرتی ہے کہ اس نے آپ کی تعریفیں کی ہیں، ایک شخص نے میرے سامنے میری بیٹی کی کہ آپ کی بیٹی بڑی اچھی ہے، اپنا ماں کا بڑا خیال رکھتی ہے، پڑھنے کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ کام کروا رہی ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو دیا ہے، یہ گفٹ جو دیا آپ کو، جو آپ کی بیٹی نے برگر سمجھ کے چوز کیا تھا، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، یہ بہت زیادہ کہتا ہے قیمتی ہے، اس سے آپ جب آپ اسے بیچیں گے تو آپ ایک اچھا بہت اچھا گھر لے سکتے ہیں، آپ جو اپنی بڑی اچھا لائف اسٹائل آپ کا ہو سکتا ہے ہو جائے گا، اور آپ ایک بڑی اچھی پورا سائش جو اپنی زندگی گزاریں گی، تو یہ سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا خدا جب مدد کرتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے کرتا ہے،
کہ خدا جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، کسی کو بھی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تو اس میں جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ وی کین ناٹ ہیلپ ایوری ون بٹ ایوری ون ہیلپ سم ون۔ ہم ہر ایک کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہر کوئی کسی نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو سفید پوش ہوں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو کسی کے آگے جو مانگتے نہیں ہیں، کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں کہ ہماری کوئی ہیلپ کر دے، اور وہ بڑے مشکل حالات سے گزر ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی حالات سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو ضرور ڈھونڈیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، اور اسی بات کو ذہن میں رکھیں، میرے سمیت ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک بندہ تمام لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتا، لیکن تمام لوگ مل کر دوسرے تمام لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو جزاک اللہ۔ اب یہ ویڈیو بھی میں آپ کو یا ویڈیو بھی ساتھ دیکھیے گا، تو یہ ہے کہ آپ امید ہے کہ اس سے بہت سیکھیں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا جو ہے وہ شیئر کیا جائے، تاکہ دیکھنے سے اگر کوئی ایک انسان بھی چینج ہو سکتا ہے، تو چینج ہو جائے، تو یہ بہت بڑا ہوگا میرے لیے۔ آخر پہ اپنے خاص طور پر فلسطین کے بھائیوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان پہ اس میں بہت مشکل وقت ہے، جنگ کے حالات سے گزرے ہیں، آئے روز سینکڑوں لوگ، بے گناہ لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، معصوم بچوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، عورتوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لیے خصوصاً دعا کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا ضرور کریں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کو خاص طور پر، عموماً تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے، لوگوں کو، دنیا کو امن کی طرف دنیا آنے والی ہو، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کا تقوی، خوف پیدا ہو، اور جنگ سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ آخر پہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر جتنا ہو سکے کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک انسان بھی بدل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔